السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا گوشت کب تک رکھ کر کھا سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت کو کیا اسٹاک کر سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت کو کب تک رکھا جا سکتا ہے؟ تو معاشرے میں اس متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن کھایا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد رکھ نہیں سکتے، اور بعض تو اس سے اور زیادہ کی بات کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر قربانی کا گوشت محرم کے مہینے تک رکھا رہا تو محرم کا مہینہ لگتے ہی قربانی کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اب قربانی کے گوشت کو محرم کے مہینے میں نہیں کھا سکتے، محرم کے مہینے میں قربانی گوشت حرام ہے۔ تو معاشرے میں جو غلط باتیں چل رہی ہیں، تو اس متعلق کیا صحیح ہے، کیا بہتر ہے، کیا صحیح بات ہے، اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو آپ توجہ سے سمجھ لیجئے اس مسئلے کو کہ قربانی کے گوشت کے اصلاً 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ اپنا، ایک رشتہ داروں کا، اور ایک غریبوں کا، فقراء کا۔ تو قرآن پاک کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور غربا کو کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ۔ تو بھائی اگر اپنے حصے کا گوشت اسٹاک کرنا ہے تو اپنے حصے کا گوشت جتنا چاہے اسٹاک کر لیجئے، دوسرے حصے کا گوشت اسٹاک نہ کیا جائے۔ رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا گوشت پہنچایا جائے، غربا کو غربا کا حصے کا گوشت پہنچایا جائے، ضرورت مندوں کو ان کا حصہ پہنچایا جائے۔ جن حضرات کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر فیملی بڑی ہو، زیادہ لوگ ہوں تو سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، تو دوستو یہ افضل عمل نہیں ہے، یہ مستحب، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کر تو سکتے ہیں، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی کے 3 حصے کریں۔ ہاں اب اگر کوئی غریب ہے اور اس کے گھر قربانی ہوئی ہے تو پھر وہ اب بیچاروں کو پورے سال دال پر گزارا رہا، پورے سال سبزی پہ گزارا رہا، گوشت ہی نہیں دیکھا، قربانی کا گوشت یعنی بکرے کا گوشت خریدنے کی نوبت نہیں آئی، نہیں خرید سکے، نہیں خرید پائے، غریب تھے بیچارے۔ تو پھر اگر وہ اسٹاک کر کے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں مالدار لوگوں کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا، یہ اچھا نہیں لگتا مالدار لوگوں کے لیے، حیثیت مند اور اچھے لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے نوازا ہو، ان کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی، ان کے لیے نامناسب بات ہے کہ وہ بھی اسٹاک کر کے رکھ لیں، یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے یہ تو کہ خود بھی کھاؤ اور خود دوسروں کو بھی کھلاؤ، یہ زیادہ اچھی بات ہے، یہ زیادہ خوشی کی بات ہے، یہ زیادہ افضل عمل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ چہ جائے کہ جو ہے سارا گوشت فریج میں رکھ کر اسٹاک کر دیا جائے۔ تو دونوں چیزیں میں نے آپ کو الگ الگ بتا دی۔ غریب ہے تو وہ بھی اسٹاک کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مالدار ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے، افضل نہیں ہے کہ وہ بھی اسٹاک کر کے رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حیثیت عطا فرمائی خریدنے کی تو وہ بھی جو ہے خرید کے کھا سکتا ہے، تو وہ بھی اسٹاک نہ کرے۔ رہی بات اس کی کہ وہ اپنا حصہ پورا اسٹاک کر سکتے ہیں، اپنا حصہ یعنی رشتہ داروں کا حصہ پہنچا دیا جائے، غربا کو غربا میں تقسیم کر دیا جائے، اور جب اپنے حصے کی باری آئے تو اپنا حصہ بھی اسٹاک کر کے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب ان دونوں صورتوں میں افضل اور بہتر صحیح کیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب آپ یہ سمجھ لیجئے چاہے وہ غریب ہو چاہے اب وہ مالدار ہو، ان دونوں ہی حضرات، ان دونوں ہی لوگوں کے لیے اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ چاہیں تو قربانی کا گوشت محرم تک رکھیے، پورے سال رکھیے، جب تک آپ کا فریج برداشت کر سکتا ہو اس وقت تک رکھیے، جب تک آپ رکھ کر کھا سکتے ہوں اس وقت تک کھائیے۔ دونوں لوگوں کے لیے اجازت ہے، نہ قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتا ہے، نہ محرم کے مہینہ گزرنے کے بعد حرام ہوتا ہے، نہ 2-4 مہینوں کے بعد حرام ہوتا ہے، جب تک آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ عربوں میں کیا ہوتا تھا، عرب لوگ تو قربانی کے گوشت کو سکھا کر اس کو اچار کی شکل دے دیتے تھے، اور جس طرح ہم لوگ کھانے میں اچار استعمال کرتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا لوگ گوشت کا بھی اچار بناتے ہیں، تو وہ حضرات قربانی کے گوشت کو اچار بنا کر کافی لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے، مطلب 1 سال بھی کھاتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک چاہے اسٹاک کر لیا جائے۔
لیکن بعض جگہوں پر مجھے خود سننے میں آیا کہ لوگ فریج میں گوشت رکھ کر خراب کر لیتے ہیں. اب بھائی 10 دن رکھ لیے، 20 دن، 30 دن، لائٹ کا سسٹم آگے پیچھے ہو گیا، فریج نہیں چل رہا ہے، آہستہ آہستہ بدبو آنا شروع ہو گئی. تو رکھا تو اپنے لیے تھا، اب وہ نہ اپنا رہا نہ کسی اور کا، دھیرے دھیرے اس میں بو آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے، اور نہ وہ خود کے کھانے کے لائق رہا نہ دوسروں کے. اس لیے دوستو، قربانی کے گوشت کی سب سے خوبصورت اور اچھی بات یہ ہے، اور اخلاق کی اور قرآن کے پیغام کو ادا کرنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ جاؤ، خود بھی کھائے جاؤ، اور رشتہ داروں کو اور ضرورت مندوں کو، غربا کو بھی کھلائے جاؤ. آپ اتنا ہی اسٹاک کر کے رکھو کہ جتنا آپ کھا سکتے ہو، اتنا اسٹاک نہ کرو کہ نہ ہی بعد میں آپ کو خود کھانے کو مل سکے نہ ہی دوسرے کے منہ لگے، یعنی وہ خراب ہو جائے زیادہ رکھنے کی وجہ سے. فریج، بعض لوگ تو فریج میں ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں، بس گوشت ہی رکھا رہتا ہے، اور بعض لوگوں کا مزاج یہ رہتا ہے کہ وہ فریج ہی ان کے یہاں قربانی کے نام کا رکھا ہوا رہتا ہے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اجازت ہے بھائی، کھا سکتے ہیں، کھانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ بھائی اگر غریب ہوں تو وہ جو ہے رکھ سکتے ہیں، مالدار ہوں وہ نہ رکھیں اسٹاک کر کے. تو اس میں جو ہے 3 دن کے بعد نہ محرم کا مہینہ شروع ہونے کے بعد قربانی کا گوشت حرام نہیں ہوتا ہے، بالکل حرام نہیں ہوتا ہے، نہ 3 دن کے بعد نہ مہینہ گزرنے کے بعد. اب آپ جب چاہیں کھا سکتے ہیں، جب تک چاہیں اسٹاک کر سکتے ہیں، جب تک چاہیں خوب دعوتیں کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. اس میں کوئی گناہ لازم نہیں آتا، نہ وہ حرام ہوگا، نہ آپ پر گناہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی پکڑ ہوگی آپ کی، کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے کہ آپ خوب مزے لے کے کھائیے، خوب مزے لے کے کھائیے اور کھلاتے جائیے سب کو. اس لیے اچھی طریقے سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قربانی کے گوشت کو کب تک رکھ کر کھا سکتے ہیں، کب تک اسٹاک کر سکتے ہیں، اور کس کے لیے قربانی کا گوشت اسٹاک کرنا بہتر ہے اور کس کے لیے اسٹاک کرنا بہتر نہیں ہے. امید ہے کہ یہ دونوں صورتیں آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. دوستوں، ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں، ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی خوب فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.